أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين. الرحمن الرحيم. مالك يوم الدين. إياك نعبد وإياك نستعين. اهدنا الصراط المستقيم. صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. شروع کرتا ہوں اللہ کے نام سے جو بڑے مہربان ہیں اور نہایت رحم والے ہیں. تمام تعریف، تمام شکریہ اللہ کے لیے ہے، سارے جہانوں کے پالنے والے، بڑے مہربان، نہایت رحم والے، روز جزا کے مالک، اعمال کا بدلہ ظاہر ہونے کے دن کے مالک ہیں. آپ ہی کی ہم عبادت کرتے ہیں، آپ ہی کی ہم بندگی کرتے ہیں اور آپ ہی سے ہم مدد چاہتے ہیں. دکھائیے ہمیں، چلائیے ہمیں سیدھا راستہ، ان لوگوں کا راستہ جن پر آپ نے انعام فرمایا، نہ کہ ان لوگوں کا راستہ جن پر آپ کا غضب نازل ہوا، اور نہ گمراہوں کا راستہ. یہ سورہ فاتحہ ہے. الحمدللہ آج جو ہے تفسیر کا سلسلہ شروع کیا جا رہا ہے. اللہ اس میں برکت نصیب فرمائے. قرآن مجید کا نزول رمضان کے مہینے کی خاص خصوصیت ہے. رمضان کو فضیلت ملی ہی ہے قرآن پاک کے نازل ہونے کی وجہ سے، کیونکہ اس مہینے میں قرآن نازل ہوا، اس لیے اس پورے مہینے کو بابرکت بنا دیا گیا، جنت کا مہینہ بنا دیا گیا، ہدایت پر امت کے جمنے کا اس کو مہینہ بنا دیا گیا. اس لیے اس مہینے میں قرآن مجید سے بہت زیادہ استفادے کی ضرورت ہے. چنانچہ خوب قرآن مجید پڑھا جاتا ہے، تو اسی کا ایک حصہ یہ ہے کہ ہم قرآن پاک کو سمجھنے کی بھی کوشش کریں. چنانچہ انشاءاللہ جگہ جگہ سے قرآن مجید کی تفسیر کی جائے گی. اللہ تعالیٰ اس میں برکت نصیب فرمائے. تو قرآن جو نازل ہوا ہے، اللہ نے فرمایا انسانوں کی ہدایت کے لیے نازل ہوا. فرمایا شہر رمضان، رمضان کا مہینہ، الذی انزل فیہ القرآن، کہ جس میں قرآن نازل ہوا. اور قرآن کیوں نازل ہوا؟ ہدی للناس، انسانوں کی ہدایت کے لیے، انسانوں کی رہبری کے لیے. وبینات من الہدی، یہ قرآن کیا ہے؟ انسانوں کے لیے رہبری ہے، ہدایت ہے، اور ہدایت کی کھلی کھلی باتیں اس کے اندر ہے، دلائل اس کے اندر ہے، نشانیاں اس میں ہیں. والفرقان، اور یہ حق اور باطل کو، صحیح اور غلط کو بالکل الگ الگ کر دینے والا ہے، دونوں میں فرق کر دینے والا ہے. تو قرآن مجید دنیا میں نازل ہوا راستہ دکھانے کے لیے، رہبری کے لیے. چنانچہ اس کلام مجید کی جو پہلی صورت ہے جس کو ترتیب میں اللہ تعالیٰ نے سب سے پہلے رکھا ہے، وہ ہے سورہ فاتحہ. اس کا نام فاتحہ ہے. فتح یفتح کے معنی کھلنا. تو یہ وہ صورت ہے جہاں سے قرآن کھلتا ہے، جہاں سے قرآن شروع ہوتا ہے. تو یہ قرآن کا آغاز ہے
اور جیسے کوئی بھی کتاب ہوتی ہے تو کتاب سے پہلے دیواچہ ہوتا ہے، پیش لفظ ہوتا ہے کہ وہ کتاب کیوں لکھی گئی ہے، کس کے لیے لکھی گئی ہے، اور اس کتاب سے فائدہ اٹھانے کے لیے کن چیزوں کا خیال رکھنا ہے، اس چیز کی اہمیت کیا ہے، اس کو بتایا جاتا ہے کتاب سے پہلے۔ تو یہ اللہ کے کلام سے، قرآن مجید سے پہلے پہلا سورہ ہے، گویا دیواچہ ہے، اور اللہ تعالیٰ نے اس کو اس طرح کا نظام دین میں بنایا کہ کثرت سے امت اس کو پڑھے۔ چنانچہ قرآن مجید ہر رکعت میں پڑھا جاتا ہے۔ صبح سے شام تک ہم جو نمازیں پڑھتے ہیں، ہر رکعت میں سورہ فاتحہ پڑھی جاتی ہے، تقریباً 40 بار تو ہو جاتے ہیں۔ 5 وقت جو ہم نماز پڑھتے ہیں، جو سنتیں پڑھتے ہیں، 40 بار کم سے کم روزانہ ہم سورہ فاتحہ کو دہراتے ہیں، ہر رکعت میں پڑھی جاتی ہے۔ تو اللہ چاہتے ہیں کہ یہ بالکل امت کے دل میں اتر جائے، ہم میں سے ایک ایک کے دل میں، ہمارے رگ رگ میں سما جائے۔ اس میں جو بات ہے، اس میں جو سبق ہے، وہ ہمارے اندر اچھی طرح رچ بس جائے۔ اور بول کیسے ہیں؟ 7 چھوٹے چھوٹے جملے ہیں، مختصر جملے ہیں، مضمون بالکل صاف ہے، کوئی گنجلک نہیں ہے، اور دل میں اتر جانے والی باتیں ہیں، زبان پہ جاری ہونا آسان ہے۔ الحمدللہ رب العالمین الرحمن الرحیم مالک یوم الدین، مختصر جملے، اور زبان پہ جن کا ادا کرنا آسان ہے۔ اس کا انتظام کیا گیا ہے کہ پوری طرح یہ چیز ہمارے اندر رچ بس جائے۔ اور سورہ فاتحہ کا موضوع کیا ہے؟ قرآن مجید کو سمجھنے کے لیے، کسی بھی سورت کو سمجھنے کے لیے پوری سورت پر غور کرنا چاہیے، اور اس بات کو واضح طور پہ سمجھنا چاہیے کہ پوری سورت میں اصل کون سی بات سمجھائی جا رہی ہے۔ تب سورت کے پورے مضامین جو ضمنی ہوتے ہیں وہ پورے اپنی اپنی جگہ پر سمجھ میں آ جاتے ہیں، اور ہر چیز اپنی صحیح قوت کے ساتھ، صحیح اہمیت کے ساتھ ہر موضوع کھل کر سامنے آتا ہے۔ تو سورہ فاتحہ کا موضوع کیا ہے؟ سورہ فاتحہ کا موضوع ہے ہدایت کی طلب۔ سورہ فاتحہ میں جو اصل چیز مانگی گئی ہے، اے اللہ ہمیں اپنا سیدھا راستہ دکھائیے، اور یہ طلب ہمیشہ زندہ رکھنا، ہمیشہ سیدھے راستے کی طلب دل میں رہے، طلب رہے، یہ اس کا مقصود، سورہ کا موضوع۔ اور ہدایت کی جو تعلیمات قرآن پاک میں ہیں ان کا خلاصہ بھی ہے، بیک وقت ہدایت کی دعا بھی ہے، ہدایت کی طلب بھی ہے، پہرایا اس کا انداز، اسلوب اس کا دعا کا رکھا گیا ہے۔ تو ہدایت کی یہ دعا بھی ہے، لیکن اس کے مضامین میں پوری ہدایت کا خلاصہ بھی ہے۔ قرآن میں ہدایت کے جو موضوع رکھے گئے ہیں بنیادی طور پہ، ان سب کو اس کے اندر اللہ تعالیٰ نے بڑی حکمت سے بیان فرما دیا ہے۔ دعا کا انداز اس لیے رکھا گیا کہ دعائیں آسانی سے یاد ہو جاتی ہیں، اور جب آدمی دعا کی شکل میں کوئی مضمون دہراتا ہے تو دل سے نکلتا ہے، بات دعا جو نکلتی ہے دل سے نکلتی ہے، اور پھر دل میں اتر جاتی ہے۔ دعا کی شکل میں جو فکر، جو تڑپ انسان کے سامنے لائی جائے وہ اس کے دل میں اتر جاتی ہے، اور جب بار بار ایک چیز کی دعا کی جائے تو اس کی پیاس پیدا ہو جاتی ہے، اس کی طلب اور مانگ پیدا ہو جاتی ہے۔ شریعت نے یہی جو بار بار سورہ فاتحہ کو ہماری زندگی میں رکھ دیا، روزانہ 40 بار کم سے کم پڑھ رہے ہیں، تو اس میں ہم کو یہی سبق ہے کہ سیدھے راستے کی طلب یہ تمہاری زندگی کی سب سے بڑی جستجو ہونی چاہیے، تمہاری سب سے بڑی فکر ہونی چاہیے۔ محترم بھائیوں، بزرگوں، کھانا، پانی، یہ سارے جانداروں کی ضرورت ہے۔ کھانا ملے، پانی ملے، جسم کی بقا کا سامان ملے، یہ کتا، بلی، بیل، بکری سب کی ضرورت ہے، لیکن انسان صرف جانور نہیں ہے،
انسان اچھائی اور برائی کا شعور رکھتا ہے، احساس رکھتا ہے۔ انسان کے لیے سب سے بڑا مسئلہ یہ ہے کہ زندگی صحیح گزارے، اس لیے اس کو سب سے بڑی ضرورت ہوتی ہے کہ زندگی صحیح گزارنے کا طریقہ کیا ہے۔ تو انسان کی جو سب سے بڑی ضرورت ہے وہ کھانا نہیں ہے، پانی نہیں ہے، بلکہ انسان کی سب سے بڑی ضرورت ہے ہدایت۔ صحیح راستہ کیا ہے اسے معلوم ہو جائے، صحیح راستے پہ چلنے کی اسے توفیق ہو جائے، اس کے اعمال اچھے ہوں، اس کی سوچ اچھی ہو، اس کی فکر اچھی ہو، اس کی عادتیں اچھی ہو، یہ انسان کا کمال ہے۔ تو سورہ فاتحہ وہ چیز ہے کہ وہ ہدایت کا خلاصہ بھی بیان کرتی ہے، اور ہدایت کی طلب بھی ایک مومن بندے کے اندر پیدا کرتی چلی جاتی ہے۔ اللہ تعالیٰ کی طرف سے جب قرآن کا نزول ہوا تو سب سے پہلے مکمل نازل ہونے والی صورت یہی ہے۔ اس سے پہلے چند آیتیں تو نازل ہوئی، لیکن پورا ایک مکمل صورت یہ جو ہے سورہ فاتحہ سب سے پہلے نازل ہوئی۔ اس سے بھی اس کی اہمیت سمجھ میں آتی ہے۔ روایتوں کے اعتبار سے سب سے پہلے جو قرآن مجید کا حصہ نازل ہوا سورہ علق کی 5 آیتیں، اس پر اجماع ہے۔ سب سے پہلے اقرأ بسم ربک الذی خلق 5 آیتیں نازل ہوئی۔ اس کے بعد سورہ نون والقلم وما یسطرون، اس کی 7 آیتیں نازل ہوئی۔ اس کے بعد سورہ مزمل یا ایھا المزمل قم اللیل الا قلیلا، اس کی 7 آیتیں نازل ہوئی۔ اس کے بعد سورہ مدثر، اس کی بھی 7 آیتیں نازل ہوئی۔ اس کے بعد یہ 5ویں وحی ہے سورہ فاتحہ، اس کی بھی 7 آیتیں ہیں۔ یہ مکمل صورت ہے، پہلی مکمل صورت جو اللہ کی طرف سے آئی ہے، مکمل بیان، وہ ہے سورہ فاتحہ، بالکل ابتدا میں عطا کی گئی ہے۔ اور اس سورے کی بڑی اہمیت ہے، بڑی عظمت احادیث میں بیان ہے۔ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ یہ بے مثال صورت ہے۔ سورہ حجر میں ایک آیت ہے وَلَقَدْ آتَيْنَاكَ سَبْعًا مِّنَ الْمَثَانِي وَالْقُرْآنِ الْعَظِيمِ، کہ ہم نے آپ کو بار بار دہرائی جانے والی 7 آیتیں اور قرآن عظیم عطا فرمایا ہے۔ اللہ تعالیٰ ایک شان کے ساتھ فرما رہے ہیں کہ ہم نے سورہ فاتحہ آپ کو عطا فرمائی، اس میں 7 بار بار دہرائی جانے والی آیتیں ہیں۔ حضرت ابی بن کعب جو صحابہ کرام میں قرآن پاک کے سب سے زیادہ اقرا تھے، زیادہ پڑھنے والے تھے، ماہر تھے، ان کی روایت ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بلایا اور فرمایا کیا میں تم کو ایسی صورت کی تعلیم دوں کہ اس جیسی صورت نہ تو تورات میں نازل ہوئی، نہ زبور میں نازل ہوئی، نہ انجیل میں نازل ہوئی، نہ تو خود قرآن میں نازل ہوئی۔ تو ان کے اندر بہت شوق پیدا ہوگا کہ اے اللہ کے نبی ضرور سکھائیں۔ تو آپ نے پوچھا تم نماز میں کیا پڑھتے ہو؟ تو انہوں نے سورہ فاتحہ سنائی۔ آپ نے فرمایا یہی صورت ہے وہ جو بے مثل ہے، 7 مثانی ہے، قرآن عظیم ہے۔ انہوں نے فرمایا، یہ ترمذی شریف کی روایت ہے۔ ایسے اس مضمون کی متعدد حدیثیں بخاری شریف میں بھی ہیں۔ تو اللہ تعالیٰ اتنی عظمت سے اس سورے کا بیان کرتے ہیں کہ ہم نے آپ کو بار بار دہرائی جانے والی یہ 7 آیتیں اور یہ قرآن عظیم عطا کیا۔ اس کو اللہ تعالیٰ قرآن عظیم کہہ رہے ہیں۔ عربوں کی ایک عادت تھی کہ جس چیز سے محبت ہوتی تھی اس کے بہت نام رکھتے تھے۔ چنانچہ امت میں علماء کرام نے سورہ فاتحہ کے بہت سارے نام رکھے۔ ایک نام تو اس کا مشہور ہے، یہ سورہ فاتحہ۔ فاتحہ اس لیے کہ قرآن مجید کو اللہ نے اسی سے شروع فرمایا ہے۔ سب سے پہلے قرآن مجید کی جو ایک ترتیب تو وہ ہے جو نازل ہونے کی ترتیب الگ ہے، اور اللہ کے نبی نے جو قرآن مرتب فرمایا، پہلے کون سی آیتیں ہوں گی، پھر کون سی آیتیں ہوں گی، پھر کون سی آیتیں ہوں گی، پہلے کون سا سورہ ہوگا، یہ ترتیب الگ ہے۔ نازل ہونے کی ترتیب الگ ہے، اور کتاب جو بنائی گئی ہے اس کی ترتیب الگ ہے۔
اور یہ کتاب کی جو ترتیب بنائی گئی ہے یہ بھی اللہ تعالیٰ کے حکم سے بنائی گئی ہے۔ ہر آیت کے وحی کے نازل ہونے کے بعد اللہ کے نبی کو بتایا جاتا تھا تو اللہ کے نبی صحابہ سے فرماتے تھے کہ آج جو یہ قرآن اترا ہے اس کو فلاں آیت کے بعد فلاں جگہ پہ اس کو رکھو۔ تو یہ ترتیب اللہ کی طرف سے ہے۔ تو اس ترتیب میں سب سے پہلے سورہ فاتحہ کو رکھا گیا، اس لیے اس کا نام ہے فاتحہ، قرآن کو شروع کرنے والی سورت، کھولنے والی سورت، اور اس کو اساس القرآن بھی کہا گیا ہے، قرآن کی بنیاد، ام القرآن، قرآن کی جڑ۔ اور اس کو کافیہ بھی کہا گیا کہ کافی ہونے والی، اور سورۃ الکنز بھی کہا گیا، یعنی خزانہ ہے یہ، اور قرآن مجید کی گویا بنیاد ہے یہ، اور یہ قرآن مجید کی جڑ ہے، ماں ہے، اس لیے کہ ماں ہی پورے بچوں کی خاندان کی بنیاد ہوتی ہے، تو اس کو بھی ماں کہتے ہیں، سب آگے اسی سے جڑتے ہیں، اسی سے نکلتے ہیں۔ تو قرآن، پورے قرآن کے مضامین کا چونکہ یہ جامع خلاصہ ہے، اس لیے اس کو ام القرآن بھی کہا ہے۔ ایسے ہی اس کو سورۃ الدعاء بھی اس کا نام ہے، کہ اللہ سے مانگنے کا سلیقہ اس میں سکھایا گیا ہے، کس طرح سے بندہ اللہ تعالیٰ سے رجوع ہو، کیا مانگے، کیسے مانگے۔ اور اس کو سورۃ الشفا بھی کہا گیا ہے۔ ایک تو روحانی بیماریوں کی شفا ہے، بغض ہے، کینہ ہے، حسد ہے، انسان، قرآن مجید نازل ہی ہوا ہے روحانی بیماریوں سے شفا کے لیے، اس کے لیے بھی شفا ہے، اور صحیح احادیث سے پتہ چلتا ہے کہ جسمانی بیماریوں کے لیے بھی سورہ فاتحہ شفا ہے۔ اور ایک اس کا نام ہے سورۃ الصلاۃ، نماز کی سورت، یعنی یہ وہ سورہ ہے جو ہر نماز میں پڑھی جاتی ہے، ہر رکعت میں پڑھی جاتی ہے، اور یہ نماز کا لازمی جز ہے۔ ایک متفق علیہ حدیث ہے بخاری اور مسلم کی، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا لا صلاۃ لمن لم یقرأ بفاتحۃ الکتاب، کہ جو سورہ فاتحہ نہ پڑھے اس کی نماز ہی نہیں ہوتی۔ تو جو بھی آدمی نماز پڑھتا ہے ہر رکعت میں سورہ فاتحہ پڑھتا ہے، اور اگر امام صاحب کے پیچھے پڑھ رہا ہے تو مختلف ائمہ کے مختلف مسلک ہیں، تو خود نہیں پڑھ رہا ہے تو امام کے تابع ہے، اس کی طرف سے امام پڑھ رہا ہے، یہ نہیں پڑھ رہا ہے تو امام تو پڑھ رہا ہے، اس کے بغیر تو ہو نہیں رہی نماز۔ اس کو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے سورۃ الصلاۃ، اس کا نام سورۃ الصلاۃ بھی رکھا گیا ہے، کیونکہ ایک حدیث قدسی ہے، اس حدیث قدسی سے اس سورے کو سمجھنے میں بھی، اس کا تجزیہ کرنے میں بھی بڑی مدد ملتی ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اللہ پاک کی بات نقل فرمائی ہے۔ اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتے ہیں قسمت الصلاۃ بینی و بین عبدی نصفین، میں نے نماز کو میرے اور میرے بندے کے درمیان آدھا آدھا تقسیم کر دیا۔ نماز کیا ہے؟ اللہ سے ملاقات ہے، مولا سے اپنے ملتا ہے بندہ نماز میں۔ تو نماز کا نام دے رہے ہیں اللہ تعالیٰ سورہ فاتحہ کو، اور فرما رہے ہیں کہ میں نے نماز کو میرے اور میرے بندے کے بیچ میں آدھا آدھا کر دیا، یعنی سورہ فاتحہ کو میں نے آدھا آدھا رکھا۔ فرمایا جب میرا بندہ پڑھتا ہے الحمدللہ رب العالمین تو اللہ فرماتے ہیں حمدنی عبدی، کہ میرے بندے نے میری تعریف کی۔ جب وہ پڑھتا ہے الرحمن الرحیم تو اللہ فوراً جواب دیتے ہیں محبت سے اثنا علی عبدی، کہ میرے بندے نے میری ثنا بیان کی۔ اور جب کہتا ہے بندہ مالک یوم الدین، اللہ فرماتے ہیں مجدنی عبدی، میری شان، میری بڑائی، میری بزرگی بیان کی ہے میرے بندے نے۔ تو یہ ابتدا کی 3 آیتیں یہ سب پوری کی پوری اللہ کے حق میں ہیں، اللہ کی محبت ہے، اللہ کی بڑائی بیان کی گئی ہے، اور اللہ کی تعریف بیان کی گئی ہے۔ پوری ابتدائی 3 آیتیں ہیں وہ سب اللہ کے بارے میں، تو اللہ فرماتے ہیں کہ یہ میرے لیے، اور ہر ایک کا جواب دیتے ہیں اللہ تعالیٰ۔ پھر جب بندہ 4تھی آیت پڑھتا ہے ایاک نعبد و ایاک نستعین، پہلے تو کہا اللہ
آپ ہی کے لیے سب تعریفیں ہیں، آپ سارے جہانوں کے پالنے والے ہیں۔ اللہ نے فرمایا میرے بندے نے میری تعریف کی۔ پھر کہتا ہے اللہ آپ بڑے مہربان ہیں، آپ کی رحمت، آپ کا پیار، آپ کا رحم بہت عام ہے، بہت پرجوش ہے اور ہر ایک کے ساتھ ہے، آپ بڑے مہربان ہیں، نہایت رحم والے ہیں۔ تو اللہ فرماتے ہیں میری ثنا بیان کر رہا میرا بندہ۔ پھر جب کہتا ہے بدلے کے دن کے مالک ہیں، اس میں اللہ کی شان ظاہر ہوتی ہے۔ جب اللہ کا اقتدار ظاہر ہوگا، جب اللہ حساب لیں گے، بڑوں بڑوں کی عزتیں جب سامنے آ جائیں گی، کسی کی ملکیت نہیں ہوگی، تو اللہ کی جب حشر کے میدان کے آپ مالک کے کہتا ہے تو اللہ کہتے ہیں میری بزرگی بیان کی۔ پھر بندہ کہتا ہے ایاک نعبد و ایاک نستعین، میں آپ ہی کی ہم عبادت کرتے ہیں، بندگی کرتے ہیں، پرستش کرتے ہیں، وَإِيَّاكَ نَسْتَعِينُ، اور آپ ہی سے ہم مدد مانگتے ہیں۔ تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں ھذا ما بینی و بین عبدی، یہ میرے اور میرے بندے دونوں کے بیچ میں یہ معاہدہ ہے۔ بندہ کہہ رہا ہے کہ میں آپ کی مانوں گا، آپ کی بندگی کروں گا، آپ کے حکم پہ چلوں گا، آپ کا بندہ بن کے رہوں گا، اور بندہ کہہ رہا ہے کہ میری ہر ضرورت میں آپ سے مانگوں گا، آپ سے مدد مانگوں گا۔ تو آدھی بات بندہ اپنے ذمہ لے رہا ہے اور آدھی بات اللہ کے سامنے رکھ رہا ہے کہ آپ میری ضرورتیں پوری فرمائیں۔ تو اللہ فرماتے ہیں یہ میرے اور میرے بندے کے درمیان یہ آدھا آدھا ہے، معاہدہ ہے، وہ قول و قرار ہے۔ بندہ بن جائے، اللہ کی بندگی کرے، گناہ چھوڑ دے، تو پھر اللہ تعالیٰ پھر اس کے سب کام اپنے ہاتھ میں لے لیتے ہیں۔ تو فرمایا یہ میرے اور میرے بندے کے درمیان ہے۔ پھر جب آگے کی 3 آیتیں اہدنا الصراط المستقیم صراط الذین انعمت، اے اللہ مجھے سیدھا راستہ دکھائیے، چلائیے ان لوگوں کا راستہ جن پر آپ کا انعام ہوا۔ آخر تک 3 آیتیں پڑھتا ہے، 3 جملے پڑھتا ہے، تو اللہ فرماتے ہیں ھذا لعبدی ولعبدی ما سأل، یہ میرے بندی کا حصہ ہے اور میرے بندے کو وہ ملے گا جو پوچھ رہا ہے۔ تو اس طرح سے 3 آیتیں خالص اللہ کے لیے، 3 آیتیں بندے کے حق میں، اور درمیانی آیت جو اس پورے سورے کا اصل مرکز ہے، جو اس پورے خلاص سورے کی بھی جان ہے، جس میں بندہ کہہ رہا ہے کہ میں آپ کا بندہ بن جاؤں گا، عہد کر رہا ہے کہ میں آپ کی بندگی کروں گا اور پھر اپنے سب ضرورتیں آپ ہی سے مانگوں گا۔ تو یہ جو مرکزی آیت ہے اس میں بھی آدھا حصہ بندے کے لیے ہے، ایاک نعبد، اے اللہ میں آپ ہی کی بندگی کروں گا، یہ اللہ کے حق میں ہے، اور آدھا جو ہے بندے کے لیے کہ میری ضروریات پوری کی۔ اس طرح آدھی آدھی برابر تقسیم ہوئی۔ اس سورے کو قرآن پاک پہ غور کرنے والے بعض بڑے بڑے اہل علم نے اس طرح سے بھی سمجھایا ہے کہ یہ انسان کی فطرت، گہرائی سے سوچیے تو انسان کی جو فطرت سلیمہ ہے اس کی ترجمانی اس میں کی گئی ہے تو اللہ کا کلام ہے، لیکن دعائی انداز میں، دعا کی شکل میں، گویا بندہ اللہ سے بات کر رہا ہے، دعا کی شکل میں اللہ نے اپنا کلام پیش کیا۔ ایک طرح تو یہ گویا سکھا رہے ہیں کہ بندے تجھے اپنے رب سے کیسے بات کرنا چاہیے۔ پہلے اللہ کی بڑائی ہو رہی ہے، نعمتوں کا تذکرہ ہو رہا ہے، عظمت کا تذکرہ ہو رہا ہے، پھر وفا کا عہد ہو رہا ہے، پھر ضرورت پیش کی جا رہی ہے۔ تو میرے بندے اپنے مالک سے ہم کلام ہونا ہو تو اس کا سلیقہ کیا ہے؟ تو ہے اللہ کا کلام لیکن بندے کی طرف سے دعا کی شکل میں۔ لیکن کہتے ہیں اس کو اور گہرائی سے غور کیجئے تو یہ سورہ کیا ہے؟ ایک سچا انسان جس کی فطرت بگڑی نہیں ہے، جس کی سوچ بگڑی نہیں ہے، ایک سچے انسان کی فطرت کا نقش ہے اس میں، اس کی ترجمانی کہ اپنے اللہ کے بارے میں وہ کیا سوچتا ہے اور اللہ سے اس کا تعلق کیا ہونا چاہیے۔ تو سب سے پہلے تو اس کو کیا، جو ایک صحیح انسان کے دل میں کیا آتا ہے؟ الحمدللہ، سب تعریف، سب شکریہ اللہ کے لیے، اس لیے کہ ساری کائنات کا بنانے والا، میرا بنانے والا اللہ ہی ہے۔ تعریف کیوں آتی ہے دل میں؟ کسی چیز میں جب نفع نظر آئے، کسی چیز میں جب خوبی نظر آئے، کسی چیز میں جب کمال نظر آئے تو اس کی تعریف کرنے کو جی چاہتا ہے۔
تو یہ پہلا کلمہ کیا ہے؟ بندہ یہ کہہ رہا ہے کہ کسی بھی چیز کے اندر جو حسن ہے، جو خوبی ہے، جو کمال ہے، وہ اس نے خود تھوڑی پیدا کر لیا. کوئی چیز اپنے آپ کو تھوڑی پیدا کر سکتی ہے. تو کوئی بھی چیز ہمارے آنکھوں کے سامنے آ رہی ہے تعریف کے قابل، تو اصل اس کی جو بنانے والی ذات ہے، اس کے اندر خیر اور بھلائی کو، حسن کو ظاہر کرنے والی ذات ہے، وہ تعریف کے قابل ہے. تصویر کی تعریف اگر کوئی کر رہا ہے تو وہ تصویر نے خود اپنے آپ کو تھوڑی بنایا ہے. مصور کی تعریف ہے کہ کتنی باریکی کے ساتھ، کتنی نزاکت کے ساتھ اس نے بنایا ہے. تو جب بھی کسی کمال کی، کسی نفع کی، کسی حسن کی، کسی بھلائی کی تعریف ہوگی تو مومن کو یہ سکھایا جا رہا ہے، اور مومن کے اس کی جو نظر جاتی ہے وہ یہ ہے کہ یہ اصل تو بنانے والا تعریف کے قابل ہے، شکر کے قابل وہی ہے. اور اگر کئی خالق ہوتے تو دنیا تباہ ہو جاتی. اب ایک ہی خالق ہے تو یہ دنیا باقی ہے. ساری چیزوں کا بنانے والا ایک ہی ہے تو دنیا چل رہی ہے. جب ایک ہی ہے تو وہی تعریف کے قابل ہے. بہرحال پہلا جو جملہ ہے وہ مخلوق ہے تو اپنا خالق اس کو یاد آ رہا ہے، الحمدللہ. اب اللہ کی طرف جو ہے عام جو انسان ہے، چاہے وہ جنگل میں پیدا ہوا ہو، چاہے وہ کہیں ہو، اللہ کا جو دھیان آتا ہے، اللہ کی طرف جو توجہ جاتی ہے، انسان کی فطرت جو اللہ کے لیے اپنے اندر پیاس محسوس کرتی ہے، اس میں سب سے پہلا مرتبہ کیا ہے؟ اپنا وجود ہی ہے کہ میں ہوں تو میرا اللہ ہے، میں ہوں تو میرا کوئی بنانے والا ہے. تو پہلے اس طرح سے اللہ یاد آتے ہیں. اس کے بعد انسان جو دیکھتا ہے کہ نہ صرف مجھے کسی نے پیدا کیا، بلکہ میری زندگی باقی رکھنے کے لیے جتنی چیزیں ہیں ان سب کا انتظام وہی غیب میں چھپی ہوئی طاقت کر رہی ہے. نظر تو نہیں آتے، مگر پیدا کرنے والا کوئی نظر نہیں آتا. لیکن پیدا کیے بغیر کیسے کوئی چیز پیدا ہوگی؟ اب اطراف جو دیکھتا ہے انسان کو جو ضرورت ہے، سب سے زیادہ ضرورت ہے ہوا کی. تو انسان دیکھتا ہے کہ ہوا، کوئی ہستی ہے جو بہت بڑی مقدار میں ہوا پیدا کر کے اس نے میرے اطراف اس کو پھیلا دیا. کمرے کے اندر بھی چھپ جاؤں تو وہاں بھی ہوا پہنچ جاتی ہے. تو زندگی کو باقی رکھنے کے لیے جتنی چیزیں ہیں ان کے انتظام کرنے کو بولیں گے پرورش کرنا. تو پہلی چیز دو انسان دیکھتا ہے کہ کسی نے مجھے پیدا کیا، میرا کوئی خیال. پھر وہ یہ دیکھتا ہے کہ کوئی پال رہا ہے مجھے. جن جن چیزوں سے میری زندگی باقی ہے وہ سب ایک کوئی چھپی ہوئی ہستی اس کا انتظام کر رہی ہے. ہوا کا انتظام کرنے والی ہستی اللہ کی. نہ میری ماں نے ہوا بنائی، نہ میری کمپنی نے ہوا بنائی، نہ میری حکومت نے ہوا بنائی. جو سب سے پہلی ضرورت ہے سانس، ایک ایک سانس سے زندگی باقی ہے. کون بنا رہا ہے؟ بس جو ہے وہ غیب میں ہے. تو ہوا کو دیکھ کے اللہ کی یاد آتی ہے. پھر اس کے بعد سب سے بڑی انسان کی جو ضرورت ہے پانی ہے. پانی بھی کتنی بڑی مقدار میں پیدا کر دیا گیا ہے. دنیا کا 3 حصہ زمین کا، 3 حصہ تری ہے، سمندر ہے. پانی پانی پیدا کر دیا گیا. اور پھر سمندر دور ہوتے ہیں، ہر جگہ تو سمندر ہوتا نہیں. تو سمندر کا پانی ایک ایک کھیت تک پہنچانے کے لیے، ایک ایک گاؤں تک پھیلانے کے لیے کوئی چھپی ہوئی ہستی ہے جو بارشیں برساتی ہے. آسمان سے سورج جو ہے اوپر سے دھوپ کی کرنیں پھینکتا ہے، اور اس دھوپ کی شدت سے سمندروں کا پانی بخارات بنتا ہے، ہوا میں اڑتا ہے. پھر اس سے بادل بنتے ہیں، اور پھر ہوا چلتی ہے، وہ بادلوں کو، اتنے بڑے بڑے پہاڑ جیسے بادلوں کو وہ اڑا اڑا کے لاتی ہے جہاں انسان رہتے ہیں، جہاں پانی کی ضرورت ہے، جہاں کھیتوں کو ضرورت ہے، جہاں کنووں میں پانی کی ضرورت ہے. ہوا لاتی ہے ساری دنیا میں، اور پھر ایک خاص انداز میں بارش ہوتی ہے. انسان دیکھتا ہے کہ میری زندگی کے لیے پانی اتنا ضروری تھا. تو کوئی طاقت ہے کوئی جو میرے لیے پانی کا انتظام اتنا بڑی مقدار میں کر رہی ہے. زمین میں جہاں کھودو پانی، چشمے، پھر جگہ جگہ نالے، ندیاں. پھر انسان دیکھتا ہے کہ مجھے جینے کے لیے روشنی کی بہت ضرورت ہے، ورنہ میں 2 قدم نہیں چل سکتا. تو
دیکھتا ہے کہ روشنی کا بھی ایک زبردست انتظام سورج کی شکل میں کسی ہستی نے کیا ہوا ہے، اتنا بڑا سورج ہے اور کیسے آسانی سے سارے انسانوں تک روشنی کا انتظام ہو رہا ہے، کوئی اس کا بل دینے والا نہیں۔ ایسے پھر آگے انسان چل کے دیکھتا ہے کہ مجھے کھانے کی ضرورت ہے، تو کھانا بھی کون دے رہا ہے؟ کیا میں اپنے ہاتھ سے بنا رہا ہوں چاول؟ ایک غیب میں چھپی ہوئی ہستی ہے، کوئی ذات ہے جو میرے لیے کھانے کی ساری چیزیں بنا رہی ہے۔ زمین کو یوں دیکھے تو مٹی ہے، لیکن اسی مٹی میں سے چاول ہے نکل رہا ہے، دالیں نکل رہی ہیں، اسی میں سے پھل نکل رہے ہیں، اسی میں سے سبزیاں، پورے جتنی غذا ہیں سب اسی سے نکل رہی ہے۔ کوئی غذا بنانے والی ذات کوئی چھپی ہوئی۔ تو اللہ کی طرف جو انسان کی فطرت لپکتی ہے اس کی بالکل ایک ترتیب ہے، پہلے اس کو اپنا وجود یاد دلاتا ہے کہ میرا کوئی بنانے والا ہے، پھر میری زندگی کو پالنے کے لیے جتنی ضرورت ہے باقی رکھنے کے لیے وہ سب ایک ہستی انتظام کر رہی ہے، وہ نظر نہیں آتی، تو اب اس کی طلب پیدا ہوتی ہے۔ اس کو بیان کیا گیا الحمدللہ رب العالمین، یہ سب تعریف شکریہ اللہ کے لیے جو سارے جہانوں کا پالنے والا ہے۔ تو پہلا نظام جو دیکھتا ہے آدمی تخلیق کے بعد، پالنے کا نظام میرے اطراف چل رہا ہے، بس اس کا اللہ کی طرف توجہ جاتی ہے۔ پھر اس سے آگے بڑھ کے آدمی سوچتا ہے تو اور ایک نظام ہے الرحمن الرحیم، کہ وہ بہت ہی پرجوش پیار والا ہے اور بہت ہی مستقل پیار والا ہے۔ تو اللہ کے پیار کو بتانے کے لیے، اللہ کی رحمت کو بتانے کے لیے دو لفظ استعمال کیے گئے، الرحمن الرحیم۔ الرحمن کے اندر جو ہے جوش کا مفہوم ہوتا ہے، عربی زبان میں فعلان کا جو صیغہ ہے، جو ڈائی ہے، جو سانچہ ہے، اس پہ جو الفاظ آتے ہیں اس میں پرجوش ہونے کے معنی آتے ہیں۔ جیسے سادی سیدھی بھوک لگی ہے تو کہیں گے جایا، بھوکا ہے، لیکن بہت تیز بھوک لگی ہے، آدمی بے چین ہو رہا ہے تو بولیں گے جوعان۔ رحمان فعلان کے وزن پہ جوعان۔ ایسے ہی صرف 20 پیاس لگی ہے تو کہیں گے آتش، لیکن اتنی تیز پیاس لگی ہے کہ حلق سوکھ گئی ہے، کانٹا ہو گئی ہے، پورے بدن میں ایک دم کمزوری آ گئی، تیز قسم کی پرجوش پیاس بہت آخری حد تک لگی ہوئی تو کہیں گے عطشان۔ تو اسی وزن پہ کہا گیا رحمان الرحمان، کہ وہ ہستی جس کا پیار بہت ہی پرجوش ہے، خربوں شکلوں میں ہر وقت ظاہر ہو رہا ہے، سب تعریف اس کے لیے، جس کا پیار، جس کی رحمت ابل رہی ہے، ہر طرف سے پیار اس کا ابل رہا ہے۔ اور دیکھا یہ گیا ہے کہ کوئی چیز بہت پرجوش ہوتی ہے تو کچھ وقت کے بعد وہ ٹھنڈی پڑ جاتی ہے۔ جیسے غصہ کسی کو آتا ہے، بہت تیز غصہ آتا ہے، لیکن وہ تھوڑی دیر کے بعد آدمی خاموش ہو جاتا ہے۔ پرجوش غصہ رکتا نہیں، تھوڑی دیر کے بعد رک جاتا ہے۔ تو کہیں یہ محسوس نہ ہو کہ پرجوش آدمی ہو، دوسرے پہلو کو بتانے کے واسطے کہ پرجوش رحمت ہونے کے باوجود اس مالک کی رحمت ہے ہر وقت لگی ہوئی ہے، مسلسل ہے، دائمی، رات دن۔ تو اس کے لیے عربی میں لفظ آتا ہے، فعیل کا وزن آتا ہے، رحیم، الرحمن الرحیم۔ تو وہ ہستی جس کا پیار پرجوش ہے، الرحیم کے معنی جس کا پیار مستقل چلتا رہتا ہے، 24 گھنٹے جس کے ساتھ پیار لگا ہوا، دائمی۔ جیسے اردو میں کہتے ہیں حسین، وہی فعیل کے وزن پہ حسین ہے۔ تو اب جو حسین شخص ہے وہ صبح بھی حسین ہوگا، شام بھی حسین ہوگا، آج بھی حسین ہوگا، ایک ہفتے کے بعد بھی حسین ہوگا۔ تو جو صفت مستقل لگی رہتی ہے اس کے لیے فعیل کا لفظ آتا ہے۔ اب تیز غصہ 24 گھنٹے لگا ہوا نہیں رہتا، وہ تو فعلان کے وزن پہ آتا ہے، لیکن حسن 24 گھنٹے ساتھ لگا ہوا رہتا ہے تو فعیل کے وزن پر۔ تو بتا رہے ہیں کہ اللہ وہ ہستی ہے جس کا پیار پرجوش بھی ہے، پوری قوت کروڑوں شکلوں میں ظاہر ہو رہا، لیکن رکتا نہیں ہے، مسلسل چلتا بھی ہے، الرحیم۔ تو یہ انسان جب، ایک عام انسان جب کائنات پہ نظر ڈالتا ہے، ہر انسان نظر ڈالتا ہے
تو آگے اس کو جو سسٹم، پہلا تو یہ سسٹم نظر آتا ہے کہ کوئی ہے غیب میں چھپی ہوئی طاقت جو مجھے پال رہی ہے. جتنے نظر آتے وہ میرے لیے کوئی انتظام، کوئی کھانے کا انتظام نہیں کر رہا، کوئی ہوا کا انتظام نہیں کر رہا، کوئی پانی کا انتظام نہیں کر رہا. ایک ذات ہے چھپی ہوئی، وہ سب انتظام ہے. اور جب وہ غور کرتا ہے تو دیکھتا ہے کہ وہ جو چھپی ہوئی ذات ہے، نہ صرف وہ میرے کھانے پینے کا، میری زندگی کو باقی رکھنے کا انتظام کر رہی ہے، بلکہ وہ ذات بہت پیار سے مجھے پال رہی ہے، بہت لاڑ سے مجھے پال رہی ہے. صرف میری ضرورتیں پوری نہیں کر رہی ہے، بلکہ رنگا رنگ انداز میں نعمتوں سے اس نے میری زندگی کو بھر دیا. وہ دیکھتا ہے آدمی جیسے غذا ہے، اگر انسان اس کو صرف چاول دے دیا جاتا تو بھی وہ باقی رہتا، زندگی بھر چاول کھا کر رہ سکتا تھا. لیکن وہ دیکھتا ہے کہ مجھے پالنے والے نے نعمتیں ان گنت قسم کی دی ہے. چاول بھی ہے اور پھر گیہوں بھی ہے، کتنے قسم کے غلے ہیں، باجرہ ہے، مکئی ہے. تو غذا ایک دی جا سکتی تھی، لیکن کتنی قسم کی غذائیں. اور پھر صرف کھانے ہی نہیں ہے، کھانے کے ساتھ سالن کا بھی انتظام ہے. اس کے لیے انسان دیکھتا ہے کہ کوئی چھپی ہوئی ذات ہے جو میرے لیے ٹماٹر بھی پیدا کر رہی ہے، کدو بھی پیدا کر رہی ہے، بیگن بھی پیدا کر رہی ہے، سالنوں کا بھی ایک انتظام ہے. یہ نہیں کہ بس جانور کی طرح صرف ہمیشہ گھاس ہی کھاتے رہو. غلے بھی دیے اور اس کے ساتھ جو ہے سالن کا بھی انتظام کیا. پھر کھانا سالن سے آگے بڑھ کے دیکھیے تو میووں کا بھی انتظام کیا گیا، مختلف پھلوں کا. یہاں ضرورت تھی بھائی کھانا روٹی کھا کے جی لو، لیکن کوئی غیب میں چھپی ہوئی ہستی ایسی ہے جو مجھ سے بہت پیار کرتی ہے. میں ہمیشہ صرف کھانا سالن کھاؤں اس کو پسند نہیں ہے، تو اس نے قسم قسم کے میووں کا انتظام کیا. آم بھی ہے، جام بھی ہے، سیب بھی ہے، انگور بھی ہے، کتنے میوے. پھر انسان دیکھتا ہے کہ یہ میوے تو عارضی ہیں، چند دن میں خراب ہو جاتے ہیں. کوئی ہستی ہے میرے واسطے ڈرائی فروٹ کا بھی انتظام کی ہوئی، رکھ کے بھی کھا سکتے ہیں، ایسے میوے بھی. تو ہر چیز جیسے جیسے آدمی سوچتا جائے گا ایک رحمت کا نظام کہ ایک چھپی ہوئی ہستی ہے، مجھے نظر نہیں آ رہی لیکن بہت پیار سے پال رہی ہے. کتنا اچھا میری صورت کو بنایا، مجھے رہنے کے واسطے دنیا کے اندر جو بنائی تو دنیا کتنی حسین بنائی. یہاں پر جانور بھی رکھے جو میری خدمت کر رہے ہیں، یہاں پر پرندے بھی رکھے خوبصورت خوبصورت، جن کو دیکھنے سے دل کو تسلی ہوتی ہے، جن کی آوازوں سے حسن پیدا ہوتا ہے. جس مالک نے مجھے پیدا کیا یہاں پھول بھی پیدا کیے، یہاں خوبصورت خوبصورت پودے بھی پیدا کیے، یہاں چمن بھی پیدا کیے، یہاں آبشار بھی پیدا کیا. کتنا حسین میرے گھر کو بنایا، کتنا پیار سے پال رہا ہے. تو جتنا آدمی سوچتا جاتا ہے اور کتنے اہتمام سے مجھے پالا جا رہا ہے. ایک انار آدمی لے کے توڑ کے دیکھے تو اس میں کتنا اہتمام ہے، کس طرح سے انار کے دانوں کو جمایا گیا ہے اور کس طرح اس کے اندر سیٹنگ ہے اس کی. جیسے کوئی داماد آتا ہے تو بہت سجا کے اس کو کوئی چیز دی جاتی ہے، اس طرح سے مکئی کا بھٹا دیکھیے کتنا ترتیب سے دانے جمے ہوئے ہیں، انار دیکھیے کتنا ترتیب سے. تو یہ دیکھتا ہے کہ ایک طاقت ہے، ایک ہستی ہے جو مجھے بہت رحمت سے پال رہی ہے، جس کا پیار بےتاب ہے، کروڑوں شکلوں میں ظاہر ہوتا ہے. تو انسان جو دیکھتا ہے وہ ایک ترتیب ہے اس سورے کے اندر. اس کے بعد پھر اللہ کے بارے میں جو انسان کا تعارف ہوتا ہے کائنات میں، مالک یوم الدین، کہ ایک دن بدلہ نکلے گا، ایک بدلے کا دن آئے گا، اس دن کا وہ مالک ہے. تو یہ بھی انسان دیکھتا ہے کہ پوری کائنات کے اندر ایک نظم ہے، ایک ضبط ہے، ایک کنٹرول ہے، ایک اعتدال ہے، ایک توازن ہے. بکھری ہوئی نہیں کائنات، بے ترتیب نہیں ہے. ایسے اگر میری زندگی میں بھی اگر بے ترتیبی ہوگی، انصاف نہیں ہوگا، عدل نہیں ہوگا، بے ترتیبی ہوگی تو یہ اس کائنات کے بنانے والے کو پسند نہیں ہوگا. ایک اعتدال، ایک توازن کائنات کی ایک چیز میں نظر آتا ہے. بلکہ کائنات میں جتنی بھی خوبصورتی پیدا ہوئی وہ اعتدال سے ہی پیدا ہوئی ہے. ناک جتنی رہنی ہے، ہونٹ جتنے رہنا ہے اتنی ہی رہے تو وہ خوبصورتی رہتی ہے.
اور جہاں اعتدال ختم ہوا، عدل ختم ہوا، وہاں پر خوبصورتی ختم ہو جاتی ہے۔ کسی چیز کی بقا کے لیے بھی اعتدال ضروری ہے، کسی چیز کے حسن کے لیے بھی اعتدال ضروری ہے۔ کائنات کی ایک حسین چیز بتاتی ہے کہ اس کا بنانے والا عدل والا ہے، توازن والا ہے، تناسب والا ہے، ترتیب والا ہے، ڈسپلن والا ہے۔ کائنات کا سیاروں کا نظام بتاتا ہے کہ وہ بہت ڈسپلن والا ہے۔ اسی سے انسان کو سمجھ میں آتا ہے کہ جب دنیا میں لوگ برائی بھی کر رہے ہیں، بھلائی بھی کر رہے ہیں، دونوں برابر کیسے ہو سکتے ہیں؟ اچھے بھی ہیں، برے ہیں، دونوں کیسے برابر ہو سکتے ہیں؟ کائنات کا تو جو نقشہ نظر آ رہا ہے، کائنات کا بنانے والا، وہ تو بہت انصاف والا نظر آ رہا ہے، وہ بہت ڈسپلن والا نظر آ رہا ہے۔ تو یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ اچھے برے سب برابر ہو جائیں؟ اور پھر انسان کی فطرت بھی ایسی بنائی گئی ہے کہ انسان کے دل میں، اس کے مزاج میں انصاف کی محبت ہے، ظلم کو پسند نہیں کرتا، ناانصافی کو پسند نہیں کرتا۔ تو انسان کی فطرت یہ بھی سمجھاتی ہے کہ اس کائنات کا جو مالک ہے ایک دن ہم سے حساب لے گا۔ جب اتنی ساری نعمتیں دی ہیں اور ہمارے لیے اتنا بڑا نظام بنایا ہے، تو ایک نہ ایک دن وہ ہم سے ضرور سوال بھی کرے گا کہ میری دی ہوئی نعمتوں کا تم نے کیسے استعمال کیا۔ جب ہم کچھ لوگ اچھے بھی ہو رہے ہیں اور کچھ لوگ بری زندگی گزار رہے ہیں، تو وہ ضرور پوچھے گا۔ تو یہ مالک یوم الدین، یہ بھی انسان کی فطرت، ایک ترتیب، جس ترتیب سے انسان کو اللہ کی ذات سمجھ میں آتی ہے، وہ انسانی فطرت کا یہاں پر مظاہرہ کیا گیا۔ پھر اس کے بعد جب انسان کی فطرت کو یہ سمجھ میں آ گیا کہ میرا ایک پیدا کرنے والا ہے، وہ اس کا پرورش کا بہت زبردست نظام ہے اور وہ بہت عدل و انصاف والا ہے، تو اب اس کے دل میں ایک بہت ہی شکر کا جذبہ پیدا ہوتا ہے، عبادت کا جذبہ پیدا ہوتا ہے۔ ایاک نعبد و ایاک نستعین، کہ ہم آپ ہی کی عبادت کریں گے۔ جب شکر پیدا ہوتا ہے تو اطاعت کا جذبہ پیدا ہوتا ہے۔ و ایاک نستعین، اور آپ ہی سے ہم مدد چاہتے ہیں۔ اس کے بعد جب بندگی سمجھ میں آ گئی تو خود بخود تڑپ پیدا ہوتی ہے کہ بندگی کا طریقہ کیا ہو، ہم آپ سے کیسے ہم آپ کے بندے بنے۔ تو وہ آگے مانگ رہا ہے کہ اہدنا الصراط المستقیم۔ تو سورہ فاتحہ کی شکل میں ایک سچی انسان کی فطرت کو سامنے رکھ دیا جائے کہ اے انسان، دیکھ تیری فطرت کا سوال کیا ہے، تیری فطرت کی طلب کیا ہے۔ تو اس فطرت کی طلب کو دعا کا پیرایا دے کے یہ دے دیا گیا ہے کہ تم اس طرح سے اپنی فطرت کے موافق اپنے مالک سے اس طرح سے کلام کرو، یہ تمہاری فطرت کا تقاضا ہے۔ بہرحال اس صورت کا ایک پہلو یہ ہے، گہرائی سے غور کریں تو اس کے اندر انسان کی فطرت کو پیش کیا گیا ہے۔ اب وہ ایک تڑپ ہر انسان میں ہونی چاہیے، اس کی فطرت کا تقاضا ہے کہ اے میرے مالک، جب آپ نے اتنا اچھا بدن دیا، اتنی نعمتیں عطا فرمائی، تو آپ مجھے سیدھا راستہ بھی بتائیے، ایسا راستہ جو سیدھے آپ تک پہنچا دے، جس میں نہ کمی ہو نہ بیشی ہو، جس میں دھکے نہ ہوں، جس میں الٹے سیدھے جو ہے تجربے نہ ہوں۔ بس مجھے ایسا راستہ، زندگی گزارنے کا ایسا راستہ کہ سیدھا میں آپ تک پہنچ سکوں، آپ کی رضا تک پہنچ سکوں، ہمیشہ کی کامیابی تک پہنچ سکوں۔ تو اس صورت کی شکل میں انسان کی فطرت کیا ہے اور اس کی طلب کیا ہونی چاہیے، اس کو رکھا گیا۔ اس طرح سے یہ سورہ گویا قرآن حکیم کا نہایت خوبصورت مقدمہ ہے، موضوع مقدمہ ہے جو شروع میں ہونا چاہیے۔ تو صراط مستقیم کی انسانی فطرت میں جو پیاس ہے سیدھے راستے کی، اس کو اس میں پیش کیا گیا۔ پھر اس کے بعد قرآن شروع ہو رہا ہے، الف لام میم ذالک الکتاب لا ریب فیہ۔ اب جو بندے نے تڑپ کے اپنی فطرت کے مطابق جو سوال کیا، اس کا جواب آ رہا ہے کہ ہاں یہ ہے کتاب وہ جو تمہاری رہبری کی ہم بھیج رہے ہیں۔ تو یہ سورہ فاتحہ متعین کرتی ہے کہ انسان جو ہے اس کو کیا طلب رکھنی چاہیے۔ اتنا تو انسان خود سے سمجھ سکتا ہے، اس کی فطرت، اس کی عقل صحیح بتاتی ہے اللہ ایک ہے، انسان کی فطرت سے سمجھ میں آ جاتا ہے۔ اور اللہ تبارک و تعالیٰ کے پاس جا کے ایک دن حساب دینا ہے، یہ بھی جزا و سزا بھی انسان کی فطرت میں سمجھ میں آتا ہے۔ اچھائی کا بدلہ اچھا ہونا چاہیے، برائی کا بدلہ برا ہونا چاہیے،
جب اتنا زبردست مالک اتنے انداز میں پال رہا ہے تو ایک دن ہم کو اس کے پاس جانا ہے، یہ سب سمجھ میں آئے گا۔ اس کی تعریف کرنا چاہیے اور اس کے بندے بن کے جینا چاہیے، یہ بھی سمجھ میں آئے گا۔ لیکن یہ سمجھ میں نہیں آئے گا کہ اس پوری لمبی چوڑی زندگی میں کون سا کام کیسا کروں کہ میرا مالک راضی ہو، یہ اس کو خود سے سمجھ میں نہیں آئے گا۔ تو وہاں آ کے وہ سوال کر رہا ہے، مجھے اب راستہ دکھائیے، میں کیسے آپ کی عبادت کروں، میں کیسے جو ہے اپنے گھر والوں کے ساتھ رہوں۔ زندگی کی یہ راہیں ہیں، پیچیدہ جو راہیں ہیں، اس میں کس طرح سے میں چلوں تو آپ راضی ہوں گے۔ یہاں آ کر انسان کی فطرت کا دائرہ ختم ہو جاتا ہے، عقل کا دائرہ ختم ہو جاتا ہے۔ یہاں پر نبیوں کی ضرورت پیش آتی ہے، یہاں پر اللہ کی ہدایت کی ضرورت پیش آتی ہے۔ تو سورہ فاتحہ جو ہے وہ بتاتی ہے انسانوں کو، انسانوں تمہاری عقل اور فطرت سے تم کو اتنا ہی سمجھ میں آ سکتا ہے، اب آگے روزانہ کی زندگی میں ایک ایک گھنٹے کی زندگی میں تمہاری رہنمائی کے لیے تم کو شریعت چاہیے، اللہ کی طرف سے ہدایت چاہیے۔ تو اب اسی کی دعا کروائی جا رہی ہے اہدنا الصراط المستقیم کی شکل میں۔ تو عقل کو آستھا سے دور نہیں، اس کی خدمت میں قسمت میں پر حضور نہیں۔ تو توحید سمجھ میں آ سکتی ہے اور حساب کتاب بھی سمجھ میں آ سکتا ہے، اللہ تعالیٰ کا شکر کرنا چاہیے، عبادت کرنا چاہیے، یہ بھی سمجھ میں آ سکتا ہے، لیکن زندگی کی پوری راہ صراط مستقیم سمجھ میں نہیں آ سکتی ہے، وہ انسان کو مانگنا پڑے گا۔ تو یہ سورج ستارے یہ کہ اسی طلب کو زندگی کی سب سے بڑی طلب بناؤ اور اسی طلب میں اپنی زندگی گزارو۔ تو ایک ایک آیت کو لے کے انشاءاللہ تشریح کل پیش کی جائے گی، آج شروعات میں بھی دیر ہو گئی ہے۔ تو سورہ فاتحہ قرآن مجید کی بہت ہی جامع سورت ہے، پورے قرآن مجید کی تعلیم، اس کا خلاصہ اس کے اندر موجود ہے، اور اس میں ہماری تربیت کا بڑا بہترین سامان ہے۔ اللہ تعالیٰ اس سورت سے ہمیں سچی محبت عطا فرمائے اور صحیح کیفیات کے ساتھ اس کو پڑھنا اور نمازوں میں اہتمام کے ساتھ اس کو ادا کرنا ہمارے لیے آسان ہو۔ انشاءاللہ کل مزید تشریح کی جائے گی۔ اللہ تبارک و تعالیٰ قرآن مجید کا نور ہمیں عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین۔